OIC وزراء خارجہ کے اس اجلاس سے ٹرکش پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا طیب اردوان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یورپ کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے اسرائیلی اقدامات کی، اور دوسرا جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل پر مؤثر پابندیوں کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ کون سے مسلم ممالک اور کیسی پابندیاں، اور وہ کیسے مجبور کریں گے اسرائیل کو کہ وہ جارحیت روکے؟ آسان کام نہیں ہے۔ جب تک اسرائیل کو یورپ سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ وہ صرف یہی ہے نا، اگزامپل دیتا ہوں، اس وقت جارڈن، سیریا، عراق، ان کی ایئر اسپیس کے اوپر سے جاتے ہیں جہاں اسرائیل ہیز ٹو اوور فلائی ٹو کم ٹو ایران۔ اگر یہ روک دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اوور فلائٹس نہیں ہونے دیں، ایک ایشو یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ایران کی میسائلز بھی جو ہیں وہ بھی ایک دو ملکوں کے اوپر سے ہو کے جاتی ہیں، جو بیلسٹک میسائلز ہیں ان کو بھی راستے میں شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے بائی کنٹریز وچ آر الائنڈ ٹو US۔ جارڈن ہو جائے، سیریا ہو جائے، سائپرس ہو جائے، عراق ہو جائے، ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں اس ایریا میں۔ سو یہ جو ملک میں نا، دے آر ویری کریٹیکل، اسرائیل کے نیبرز۔ سو آئی تھنک کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اتحاد کیا جائے متحد ہو کے، اور اس کے بعد پھر کوئی کارروائی ایسی کی جائے جس کے ساتھ اسرائیل کو تکلیف ہو، یا اس کی جنگی کارروائی جو ہے اس کو دھکا لگے۔ Now we have to wait and see۔ امریکہ اور ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ کمپرومائز، ڈیپلی کمپرومائز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ایک گلوبل اپرور ہے، آؤٹریج ہے against what Israel is doing۔ اور کب تک یہ مسلم ممالک جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور صرف لفظی کارروائی کریں گے؟ لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ نہیں۔ بٹ آئی تھنک ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالا جا سکتا آن ڈونلڈ ٹرمپ کہ بھئی آپ سیز فائر کریں and then start the talks۔ اور مین وائل جو GCC کے ایمبیسڈرز، ان کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور انہوں نے بھی جوہری تنصیبات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سیٹ صاحب، اس وقت گلف سٹیٹس میں کون ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، کچھ دوسرے ممالک بھی خطرہ محسوس کریں گے اسرائیل سے؟ نہیں، زیادہ تر جارڈن از دی مین vulnerable country۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیلسٹینینز کا تو گھر ہے آلریڈی جارڈن۔ وہ کہتا ہے 60% لوگ جارڈن کے پیلسٹینینز ہیں، اور ابھی بھی کوشش ہے اس کی یہ ہے کہ یہ ویسٹ بینک اور غازہ سے جن کو لوگوں کو نکال رہا ہے کہ وہ جارڈن میں جائیں یا ایجپٹ میں جائیں۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ جارڈن آلریڈی از اے پیلسٹینین اسٹیٹ، یا بن سکتی ہے، وہاں کی مونارکی کو ختم کریں اور جو یہ پیلسٹینینز کو دے دے جارڈن، وہ اپنی ریاست بنا لے وہاں۔ وہ تو یہ کہتا ہے۔ اسی لیے تو آئی تھنک جارڈن ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ نیا پلان بن جائے کہ اگر اور کچھ نہیں تو چلو پھر پیلسٹینینز کو جارڈن کے اندر بھیج دیا جائے اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ لیس دین۔ دیکھیں نا، یہ جو ساری جنگ ہے اس کے اندر شکست اگر ہو گئی یا اپنے مقصد پورا نہ ہوا تو نیتن یاہو نہیں بچے گا۔ اسرائیل کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایران کے اندر رجیم چینج ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ رجیم چینج اگر کوئی ہو جائے گی تو اسرائیل کے اندر ہو جائے گی۔ جو ملک ہارتا ہے نا یا جیتتا نہیں ہے، وہاں یہ سیاسی قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اور ابھی جس قسم کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران is not going to make a nuclear bomb۔ وہ تو امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹرمپ کو اس بات کا پتہ۔ نمبر 3، ٹرمپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی سروائیول کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے rather than just اسرائیل۔ اور اب اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین چینج ہونا شروع ہو گیا، اور جو ان کی توقع تھی کہ ایران کے اندر آیت اللہ کے خلاف پبلک اوپینین کھڑا ہو جائے گا اور رضا پہلوی آ سکتا ہے، وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ Iranians have stood by their country and by their nation, by their civilization۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ان سیریس سچویشن۔ وار نہیں جیت سکتے اسرائیل اینڈ
America cannot win this war. हाँ, देखिए ना, इस पे बात रहती है अभी जी। अगर अमेरिका साथ दे तो इसराइल जंग जीत सकता है। नहीं, देखिए, नहीं जीत सकता। उसकी वजह अमेरिका क्या करेगा? पहली बात यह है कि क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? 3 लाख अमेरिकन सोल्जर्स को भेजेगा और 1 लाख इजरायलीज को भेजेगा वहां ग्राउंड में टू सीज ईरान? कुछ छोटी बात है। सद्दाम हुसैन विद फुल वेस्टर्न सपोर्ट, अमेरिकन एंड यूरोपियन सपोर्ट, 8 साल लड़ता रहा है विद ईरान और कुड नॉट विन। तो यू नो इट्स नॉट इजी। और डेडिकेशन है और कमिटमेंट है टू डिफेंडिंग देयर मदरलैंड इन ईरान, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड। आफ्टर वियतनाम, फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया, वियतनाम, उसके बाद ये 3-4 जगह पे और जहां जहां अमेरिकन इंटरवेंशंस हुई हैं वेयर देयर बीन बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिका हैज सफर्ड। इट इज नॉट वन। अफगानिस्तान लेटेस्ट एग्जांपल। सो बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट अ सिचुएशन। और अमेरिका की आवाम और वो लोग जिन्होंने ट्रम्प के लिए वोट डाला, दे आर नॉट रेडी टू हैव अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड। ये तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी, ये तो क्लिंटन की, हिलरी क्लिंटन, बाइडन, ओबामा, ये उन लोगों की पॉलिसी थी। ट्रम्प ने तो इनके अलग कैनवसिंग की है। तो इसलिए आई थिंक द प्रेशर ऑन ट्रम्प इज गोइंग टू बिल्ड अप कि नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। दूसरी बात ये है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो होने नहीं है। साबोटाज के साथ बात नहीं बनती, जिस हद तक होती है वो होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जिमी कार्टर ने भी छोटी मोटी करने की कोशिश की थी ना, ट्रूप ऑन ग्राउंड, नहीं बात बनी। बहरहाल अब जो सिचुएशन आगे बढ़ रही है, तो दूसरा उनका एक ऑब्जेक्टिव तो ये ना कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम ये खत्म नहीं कर सकते। अगर ये B-2 बॉम्बर्स भी आ जाते हैं तो उनको कम से कम दे विल हैव टू हिट फॉर्डा फ्रॉम द अदर न्यूक्लियर साइट्स डायरेक्टली। और ये इतना आसान काम नहीं है, और एक दफा नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा उन पहाड़ों जहाँ के नीचे है ये सारा कुछ। तो इसलिए दैट्स नॉट इजी। और अगर छोटा मोटा डैमेज भी होता है तो वो रीबिल्ड हो सकता है। तो सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो कि मैंने सुने हैं, दे आर ऑल सेइंग कि इवन विद अमेरिकन इंटरवेंशन ईरान को डिफीट नहीं किया जा सकता। ईरान ने 8 साल लड़ाई की है, यहाँ भी उसका ज्यादा पावर है टू कीप ऑन फाइटिंग रादर। और ना अमेरिका का स्टमक है फॉर इट, नॉर इजराइल तो विद इन 2 months उनको बड़ा सख्त तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। दे विल रन आउट ऑफ एम्यूनिशन, दे विल रन आउट, उनकी तो लोग भागने शुरू हो गए वहां से। अच्छा, पहला मकसद ये है कि जी किसी तरीके के साथ का बॉम्ब जो है उसको खत्म किया जाए, नॉट पॉसिबल। वो आप डिले कर सकते हैं बट दैट्स इट, ऐसे नहीं, लड़ाई के साथ आप नहीं ये कर सकते। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि किसी तरीके से सरेंडर करा दिया जाए ईरान। ईरान इज नॉट रेडी फॉर अ सरेंडर। और so therefore I think there is no way that this coalition, America and Israel, can win the war, in this war. So I think it's only a question of time. थोड़ा बहुत डैमेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत धक्का लगेगा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, but eventually they will have to go back to the